یہ عمران خان صاحب سے غیر سیاسی انٹرویو ہے. سیاسی انٹرویو تو ان کے بہت ہوتے ہیں، لیکن لوگ ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. ظاہر ہے خاندان اور تعلیم اور بچپن اور پھر یعنی اساتذہ اور دوست اور پھر ایچسن اور پھر آکسفورڈ اور کرکٹ اور طرز زندگی. دنیا میں بہت لیڈروں کے پروفائل لکھے جاتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ جب ابھی تحریک انصاف کوئی بہت بڑی پارٹی نہیں بنی تھی، اس وقت امریکہ سے اخبار نویس آتے تھے اور بعض مجھ سے رابطہ کرتے تھے کہ پروفائل لکھنا ہے خان صاحب کا. وہ کیلیفورنیا سے الگ آتے تھے، نیو یارک سے الگ آتے تھے، واشنگٹن سے الگ آتے تھے. ہمارے ہاں اس کا رواج نہیں ہو سکا، معلوم نہیں کیوں. اور اب اخبارات کم پڑھے جا رہے ہیں، تو ٹیلی ویژن میں ہی ہماری تو کوشش یہ ہوگی کہ اگر پھر وقت مل سکے تو لمبی بات کریں، لیکن آج جتنا مختصر سا ٹائم ہے، ظاہر ہے 40 منٹ کا، تو ان کی غیر سیاسی جو زندگی ہے اس پہ بات کرتے. ظاہر ہے وہ سیاست پہ اثر انداز ہوتی ہے، آدمی کی شخصیت کی تشکیل کس طرح ہوتی ہے، کن سے وہ سیکھتا ہے. اور ظاہر ہے کہ آدمی کی شخصیت 3 سال کی عمر میں آدھی سے زیادہ مکمل ہو جاتی ہے اور 14 سال کی عمر میں بالکل مکمل ہو جاتی ہے. تو خان صاحب آپ نے لاہور میں اس دن یہ کہا جب اخبار میں سے بات کر رہے تھے کہ آپ کا 60s کا عرصہ جتنا اچھا تھا، 70s کا اس سے اچھا تھا، بعد کا اس سے اچھا تھا، مسلسل یعنی لرن کرنے کا پروسیس جاری رہا. تو سوال یہ ہے کہ غیر سیاسی زندگی اچھی تھی یا سیاسی زندگی اچھی ہے، اور فرق کیا ہے دونوں میں؟ تو پہلے تو میں اس کے اوپر کامنٹ کر دوں ہارون. دیکھیں، ایک حدیث ہے کہ جب سے تم پیدا ہوتے ہو اور جب تک قبر میں نہیں جاتے علم سیکھو. ٹھیک ہے. یعنی یہ اس کے لیے انسان کو ایک مسلسل جدوجہد کرنی چاہیے اپنے آپ کو امپروو کرنے کی. میں جہاں تک میں سمجھاؤں، جب آپ علم کی جستجو کرتے ہیں تو وہ آپ کو سٹرگل کرنی پڑتی ہے. تو ساری یعنی اللہ کا بیسکلی حکم یہ ہے کہ جو آپ کی زندگی ہے سٹرگل کے لیے، اور سٹرگل میں انسان سیکھتا ہے اور اس میں گرو ہوتا ہے، اس میں ایوالو ہوتا ہے، اس میں چینج ہوتا ہے. آپ نے شروع میں کہا کہ بیسک پرسنالٹی، تو آپ نے کہا کہ بیسک کیریکٹر تو فارم ہو جاتا ہے بڑی جلدی، لیکن جو چینجز آتے ہیں وہ آپ کی زندگی میں سٹرگل سے آتے ہیں. جو انسان مار کھاتا ہے نا، جب یعنی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کرکٹ کی، کہ وہ جو آپ مثلا محنت کرتے ہیں، بڑی ٹیسٹ سیریز آ رہی ہے، آپ کا کوئی بڑا میچ آ رہا ہے، ورلڈ کپ آ رہا ہے، اور آپ اس کے لیے ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے، ٹریننگ، کیونکہ آپ کو دنیا میں مقابلہ ہو رہا ہے بیسٹ ٹیموں کے ساتھ، تو اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. تو جو مثلا میں آپ کو بتاؤں ورلڈ کپ، میں نے بڑی محنت کی تھی. جو آخری ورلڈ کپ ہم جیتے، میں نے بڑی محنت کی اس سے پہلے، کیونکہ میں تقریباً 40 سال کا ہونے لگا تھا، اپنی پیک سے تو نکل گیا تھا، لیکن میں نے بڑی محنت کی کیونکہ مجھے پتا تھا آخری دفعہ کھیل رہا. تو 2 دن پہلے ورلڈ کپ سے میرا یہاں شولڈر کا رپچر ہو جاتا ہے، اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کھیل نہیں سکتے 6 ہفتے، یعنی ورلڈ کپ آپ نہیں کھیل سکتے. تو لیکن آخر میں ہم نے بتایا بھی کسی کو نہیں ٹیم کو، اور میں جب کھیلا ٹیکے لگا کے بڑی مشکلوں سے کھیلا. لیکن وہ جو ڈس اپوائنٹمنٹ، وہ جو مایوسی ہے نا، وہ ایک یعنی وہ کوئی جان ہی نہیں سکتا جس نے زندگی میں کوئی بڑے اپنے آپ کو ایمز نہ رکھے، اور پھر جتنا آپ اوپر سوچتے ہیں پھر اتنا نیچے گرتے ہیں. تو وہ جو میں نے ساری زندگی میں اونچ نیچ میں یہ سیکھا، اصل میں کیریکٹر بنتا تب ہے آپ کا جب یہ مشکل وقت آتا ہے نا، جب یہ مایوسی ہوتی ہے. میچ ہار گیا، آپ نے بڑی کوشش، مثلا ہم لاہور کا، میں آپ کو مثال دے رہا ہوں لوگوں کے لیے آسان ہے سمجھنے کی، اس سے بھی بہت مایوسیاں ہوئیں. لاہور کا سیمی فائنل ہار گئے، جب فیورٹ تھی پاکستان 1987 میں جیتنے کے. تو وہ جو مایوسی ہوتی ہے نا، جب آپ یعنی آپ پوری جان مارے اور پھر آپ وہ اصل میں آپ کا کیریکٹر بنتا ہے جب آپ اس مایوسی سے ڈیل کیسے کرتے ہیں، کیسے کوپ کرتے ہیں، کیسے آپ اس سے اپنے آپ کو نکالتے ہیں. انسان کا کیریکٹر تب بننا شروع ہوتا ہے. اس لیے جب یہ جو لیڈر ہوتا ہے نا، لیڈر ہوتا ہی وہ ہے جو سٹرگل کر کے اونچ نیچ، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے عظیم لیڈر. لیکن اللہ نے، میں نے کئی دفعہ سوچا کہ ان کی اتنی مشکل زندگی تھی، یعنی جو 13 سال تھے ان کے مکہ میں، بڑی مشکل زندگی تھی، ہر قسم کی مشکل، بلکہ اس کے بعد بھی ان کی مشکل زندگی تھی جب جنگ خندق میں یعنی کھانا نہیں تھا بڑا. تو جہاں تک مجھے سمجھ آئی ہے کہ اللہ ہمیں جب کہتا ہے نا کہ ان کی سنت پہ چلو، ان کی زندگی سے سیکھو، تو وہ سب سے عظیم لیڈر کو بھی اللہ نے اپنے حبیب کو سٹرگل کروائی، یعنی اس کو برے وقت دکھائے، اونچی، اسی سے کیپیسٹی بلڈنگ ہوتی ہے. اور ہمیں یہ بتایا کہ یہ ہے طریقہ
یہ نہیں کہ جس طرح یہاں لیڈر ہے میں باپ ہے تو میں بیٹی تیار ہوگی, وہ ادھر ہے تو میں پرچی مل گئی تو میں لیڈر. اس طرح یہ جو سٹرگل ہے نا یہ انسان کو بھی بناتا ہے اور خاص طور پہ لیڈر کو بناتا ہے, کیونکہ لیڈر کی باقی لوگوں سے سب سے بڑی کیا کوالٹی ہونی چاہیے؟ پریشر لینے کی. وہ پریشر تب لے گا جب وہ ساری زندگی پریشر سے گزرتا رہے. اچھا یہ آپ کو یاد ہوگا جب ہم ٹیکسلا سے آ رہے تھے تو چودھری نثار نے کہا کہ ٹیم کا کیپٹن تو میں تھا, یہ تو اپنے 12 نمبر پہ تو گیند کبھی وکٹوں میں جاتی نہیں تھی. تو یہ کیسے کرکٹ سے عشق شروع ہوا اور کیسے پھر یہ ڈیولپ کیسے کیا؟ یعنی ایچیسن میں رہتے ہوئے تو آپ کوئی کرکٹر نہیں تھے, یعنی شامل تو تھے ٹیم میں. اچھا چودھری نثار خیر اتنی 50 سال کے بعد میموری کمزور ہو جاتی ہے. ایچیسن کا میں سب سے بہتر کھلاڑی تھا. اچھا. اور میں اصل میں نہیں کیپٹن چودھری نہیں تھا؟ مجھے یاد نہیں کہ نثار کیپٹن, میں کیپٹن نہیں, میں 2 سال کھیلا تھا ایچیسن کی ٹیم سے, میں کیپٹن نہیں تھا. اچھا. لیکن میں کھلاڑی, مجھے ذرا کلرز ملتے ہیں جب آپ سب سے پرفارم اچھا کرتے ہیں. لیکن دیکھیں میری جو والدہ کی 2 بہنیں تھیں نا, ان دونوں کے بہنوں کے بیٹے پاکستان کے کرکٹ کیپٹن بھی رہے اور وہ میرے سے بڑے تھے. اور ماجد, جاوید برکی اور ماجد. جاوید برکی. سو دونوں میری دونوں خالہ کے بیٹے تھے. تو یہ بھی ایک عجیب چیز ہے کہ 3 بہنوں کے 3 بیٹے ٹیسٹ کرکٹرز بھی اور ٹیسٹ کیپٹنز, اور تینوں آکسفورڈ کیمبرج. ہم یہ زمان پارک نے بڑے پیدا کیے. زمان پارک سے. سو مجھے گھر سے وہ جو میرے ہیروز تھے وہ تو ہر انسان کا رول ماڈل ہوتا ہے, تو میرے وہ رول ماڈلز تھے, تو میں انہی کی طرح بننا چاہتا تھا. شروع میں تو آپ فلاپ ہی ہو گئے نا جی, ٹیم میں شامل ہو گئے. پہلے میچ مجھے کھلایا, میں صرف 18 سال کا تھا. انگلینڈ میں تھا پہلے میچ؟ انگلینڈ میں تھا. تو میں جب وہاں کھیلا تو 18 سال کا, یہاں کرکٹ بھی کوئی کوالٹی کی نہیں تھی, انگلینڈ کی ٹیم بہت اچھی تھی. تو پہلے میچ کے بعد ہی مجھے کہاں تھا وہ میچ؟ انگلینڈ میں, ایجبیسٹن برمنگھم میں. تو پہلے میچ کے بعد مجھے انہوں نے ٹیم سے نکال دیا اور سب نے کہا کہ اب یہ کبھی واپس نہیں آئے گا. ساروں نے کہا کہ اس کی کرکٹ ختم. مجھے یاد ہے کہ اخبار میں لکھا ہوا تھا عمران خان نہیں, عمران کانٹ, یہ کھیل نہیں سکتا. تو اور بڑا میرا مذاق مذوق بھی اڑا ٹیم والے. جب ظاہر ہے ایک سپورٹس ایسی چیز ہے کہ اگر آپ کو عزت ہے تو پرفارمنس ہے تو عزت ہے, آپ نے پرفارمنس نہیں کی تو کوئی آپ کو پوچھتا نہیں ہے. تو وہ مجھے پہلی دفعہ زندگی میں اتنا دھچکا پڑا, کیونکہ تب تک آسان زندگی تھی یعنی اس ٹائم تک. تو جب میں ٹیم سے نکلا اور پھر جو میں نے 3 سال لگے واپس آنے میں, وہ جو تھی نا, وہ 3 سالوں میں کیا کیا؟ میں یونیورسٹی چلا گیا, میں آکسفورڈ چلا گیا, تو میں پڑھ بھی رہا تھا. تو میں پھر گرمیوں میں کرکٹ کھیلتا تھا آکسفورڈ کے لیے. داخلہ بھی آپ کرکٹ کی بنیاد پہ ملا نا؟ اوورسیز, اور آپ کی جو اوورسیز ہیں اس کے لیے وہ کرتے ہیں. اور پھر ہاں کرکٹ بھی, اسپورٹس مین بھی, ایک انٹرنیشنل کرکٹر بھی تھا. تو میں آکسفورڈ میں آیا. یہ 3 سال کا کورس تھا؟ 3 سال کا کورس تھا جو میں نے اصل میں 2 سال میں کیا. اور وہ پھر اس میں سب سے زیادہ گرو کیا. ایک تو میں اس لیے گرو کیا کہ وہ پڑھائی اتنی مشکل تھی. کیونکہ دیکھیں بہت مشکل ہے ہارون, آپ نے ایک چیز ریئلائز کرنی ہے, اگر آپ ایک انٹرنیشنل سپورٹس مین بن جاتے ہیں تو وہ تب ہی بنتے ہیں جب آپ کا ایک لو افیئر ہو جاتا ہے, جنون ہو جاتا ہے ایک چیز سے, آبسیشن ہو جاتی ہے. نہیں تو آپ نہیں بن سکتے. کیونکہ سوچیں سارے ملک میں ٹاپ 11 میں, آکسفورڈ سے لندن جاتے تھے. نہیں, میں پہلے یہ بتا دوں کہ جب تو کیوں نہیں سپورٹس مین پڑھتے, کیونکہ لو افیئر ایک ہی ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اور آپ کے پاس ایک ٹنل ویژن ہونی چاہیے, آپ فوکس ہو جاتے ہیں ایک چیز پہ. تو میں جس کلاس پہ میں کرکٹر بنا ہوں, میں واحد کرکٹر ہوں جس نے ساری یعنی جو میرا لیول تھا جس کی یونیورسٹی ڈگری ہے. کیونکہ وہ آپ 15 سال کی عمر میں آپ کا فوکس ہو جاتا ہے سپورٹ پہ, تو پڑھائی ہی نہیں کی جاتی. آپ وہاں آکسفورڈ میں بھی کیپٹن تھے؟ ہاں, پھر میں آکسفورڈ میں کیپٹن بنا. لیکن میں صرف پڑھا میری والدہ کی وجہ سے, کیونکہ میری والدہ نے مجھے یہ وعدہ کروایا تھا جب میں 18 سال کی ٹیم میں آیا. اس نے کہا کہ دیکھو تم نے ایک وعدہ کرنا ہے, تم نے اپنی یونیورسٹی پوری کرنی ہے. اور وہ میں اتنا اپنی والدہ کا شکر گزار ہوں کیونکہ اس سے مجھے اتنا فائدہ ہوا. آغا جان تو آپ کو پیسے بھیجتے تھے یا پیسے بھی وہیں سے ارن کرتے تھے؟ نہیں, پہلے میں یہ صرف یہ کہہ دوں کہ وہ جو میری والدہ نے مجھے پریشر ڈالا کہ تم نے پڑھائی پوری کرنی ہے, اس کا مجھے اتنا زیادہ فائدہ ہوا. کیونکہ ایک تو آکسفورڈ کی اور پھر یونیورسٹی ایجوکیشن, پھر جو مائنڈ کی ٹریننگ کرتا ہے وہ ایجوکیشن,
اس کا مجھے کرکٹ میں بڑا فائدہ ہوا. یعنی وہ اب میری جو انالیسس تھی, میں اپنی گیم کو بہتر ریڈ کرتا تھا باقیوں سے, وہ اور چیزیں جو میں نے ایک دفعہ صرف میرے والد, جو میں پہلا سال تھا میرا آکسفورڈ کا, انہوں نے یونیورسٹی فیس بھیجی اور مجھے ابھی بھی یاد ہے 500 پاؤنڈ تھا وہ. اور یہ سوچ لیں کہ میری بہن اس وقت لنڈن اسکول آف اکنامکس میں پڑھ رہی تھی, اور انہی دنوں میں وہ بنگلہ دیش علیحدہ ہو گیا. انہی دنوں کے اندر ہمارا روپیہ ڈی ویلیو ہو گیا, یعنی پاؤنڈ 11 روپے, آدھا رہ گیا تھا, 11 روپے سے 28 روپے پہ چلا گیا. تو میری بہن ادھر پڑھ رہی تھی, میں آکسفورڈ میں تھا. تو پھر اس کے بعد میں وہ پروفیشنل کرکٹ کھیلتا, یعنی میں کاؤنٹی کرکٹ کھیلنا شروع ہو گیا, یونیورسٹی میں تھا. تو میں اس میں سے اتنے پیسے کما لیتا تھا اپنی کرکٹ سے. چھوٹی موٹی جاب بھی کی بعض اوقات, جو جاب میں نے صرف پہلے جب میرا جو پہلا سال تھا سردییں آکسفورڈ میں, کیونکہ اس وقت میرے پاس پیسے ختم ہو گئے, سیلز مین کا کام, تو میں نے, انہوں نے ایک وہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے لیے جاب ہوتی ہے کرسمس جاب, تو 3 ہفتے کی جاب تھی. تو 10 دن میں لاسٹ کیا, کیونکہ 2-3 میری لڑائی ہوئی, انہوں نے پھر مجھے نکال دیا 10 دن کے بعد. نوکری کے قابل تو لیکن ان 10 دنوں میں میں نے اتنا پیسہ کما لیا کہ میرے کوئی اگلے 2-3 جب وہ بالنگ ایکشن آپ نے مجھے بتایا تھا, ایک دم سے برآمدے میں بیٹھے ہوئے تھے, بالنگ ایکشن میں آپ نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا, کیسے ڈیولپ کیا بالنگ ایکشن؟ اچھا, میں پہلے پرابلم کیا تھا بالنگ ایکشن؟ نہیں, میں آپ کو پہلے سے, میں واحد ہوں کرکٹ میں جو کرکٹ جانتے ہیں لوگوں کہ جس نے اپنا پورا بالنگ ایکشن چینج کر دیا. یہ بڑا مشکل, شاید ہی کوئی بولر ہے جو یہ کر کیا. خیر میرے جس لیول پہ میں پہنچا تھا اس لیول پہ تو نہیں کیا, کیونکہ آپ کا ایک نیچرل بالنگ ایکشن ہوتا ہے. میرا جو بالنگ ایکشن تھا, وہ جو میں بننا چاہتا تھا نا, وہ بالنگ ایکشن رکاوٹ بن گیا بیچ میں. تو سارے جو بھی ایکسپرٹس تھے, یعنی جو کرکٹ کے کوچز, وہ سب مجھے کہتے تھے کہ اگر تم نے چینج کرنے, جو بھی بالنگ ایکشن چینج کرتا ہے, جو اس کی نیچرل چیز ہے وہ بھی چلی جاتی ہے, وہ نہ تیتا رہتا نہ بٹے رہتا ہے. تو سب نے مجھے کہا نہ چینج کرو. لیکن میں بننا چاہتا تھا فاسٹ بولر, کیونکہ میں نے انگلینڈ میں ڈینس لیلی کو دیکھا جب میں 18 سال کا تھا. اس کو میں نے بولنگ کرتے دیکھا, پہلی دفعہ ہم نے تیز بولر دیکھا, یہاں تو کوئی تیز بولر نہیں تھے. تو جب میں نے اس کو بولنگ کرتے دیکھا نا, تو میں نے کہا میں یہ بننا چاہتا ہوں. اب وہ جو میرا بولنگ ایکشن تھا وہ اس کے ذریعے میں بن نہیں سکتا تھا. میں ذرا ٹیکٹیکل چیز آسان لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں کہ وہ ایک رکاوٹ تھی. تو میں نے 4 سال لگائے, یعنی 4 سال مجھے لگے مکمل طور پہ چینج کیا بالنگ ایکشن میں, تیز بولر بننے کے لیے, اور بنا. یعنی یہ کبھی ہوا نہیں ہے کرکٹ میں کہ آپ میڈیم سے, گریگ چیپل مجھے کہتا تھا, یہ کبھی ہوا نہیں ہے کہ میں نے اپنا ایکشن چینج کیا. اور اگر کوئی میرا دیکھے جب میں نے شروع کیسے کیا تھا تو میں نے چینج کر کے تیز بولر بنا. پھر ہوا کیا کہ میں جب اپنی پیک پہ تھا نا, جب میں سارے ریکارڈز توڑنے کے وقت تھا, میری ٹانگ ٹوٹ گئی, اور یہاں کسی کو وہ ہیئر لائن فریکچر ہوا. تو یہاں کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ ہوتا کیا. تو میں کھیلتا رہا اس سے, وہ اور برا ہو گیا, وہ خراب ہوتی رہی. تو جب میں سارے, آپ سمجھے نا, پین نہیں ہوتا تھا, پین ہوتا, ہاں درد ہوتی تھی, لیکن میں تھوڑی دیر کے بعد پھر کھیل لیتا تھا, وہ ہیل ہی نہیں ہو رہا تھا. اچھا, جب میں واپس آیا, 3 سال جو میری پیک پہ تھے وہ ضائع ہو گئے میرے, کیونکہ تیز بولر کی پیک 6 سال ہوتی ہے, تو اس میں 3 سال تو یہ چلے گئے. تو جب میں واپس آیا 3 سال کے بعد, تو میرا ایکشن خراب ہو گیا. اب ان دنوں میں ایسے, آپ تو موبائل فون سے بھی آپ اپنا ایکشن کر کے تو سلو موشن میں دیکھ سکتے ہیں. ان دنوں میں بڑے ابھی نئی آیا تھا یہ, تو مجھے سمجھنا ہے کہ غلطی کیا ہے, اور میں کوئی 3 مہینے لگا رہا کہ کیسے میں اس کو ٹھیک کروں, کیونکہ وہ میری کوئی چیز مسنگ تھی, لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. کیونکہ اگر تو آج کل ویڈیو ہوتا, کیمرہ ہوتا, میں وہ دیکھتا, میں ایڈجسٹ کرتا, تب نہیں تھا. تو آپ یہ یقین کریں کہ مائنڈ کی کتنی پاور ہوتی ہے. میں لوگوں کو بتاتا ہوں, کیونکہ میں کوشش کرتا رہا, نہیں ہوتا تھا, میں پھر کوشش کرتا تھا. تو میں رات خواب مجھے آتی ہے, اور اتنا مائنڈ obsessed تھا کہ میں نے کیسے اس کو ٹھیک کروں, کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں, اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں بولنگ کرتے ہوئے, اور اس میں دیکھتا ہوں کہ میں غلطی کیا کر رہا ہوں. اگلے دن جا کے میں نے ٹھیک کر لیا. تو یعنی مائنڈ میں سے. اچھا, یہ سخت ورزش کی عادت اسی زمانے میں پڑی؟ دیکھیں, میں تھا آل راؤنڈر, میں بیٹنگ بھی کرتا تھا, بولنگ بھی کرتا تھا. تو عموماً سپورٹس مین زیادہ تر تو آل راؤنڈر ایک ہی چیز کرتے ہیں, تو ایک چیز میں پھر آپ کو پریکٹس کرنی پڑتی ہے اس کے لیے. اب مجھے 2 میں کرنی پڑتی تھی, بولنگ کی علیحدہ, بیٹنگ کی علیحدہ. اور بولنگ فاسٹ بولر تھا, اس کے لیے فٹنس چاہیے تھی, کیونکہ فاسٹ بولر کی سب سے زیادہ اس کو, یعنی جس طرح ایتھلیٹ نہیں ہوتا, اس کو فٹ ہونا پڑتا ہے. تو
بولنگ کی بھی بیٹنگ کی بھی اور فٹنس ٹریننگ بھی کرتا تھا. تو میرے سے پہلے فاسٹ بولر تھا ہی کوئی نہیں پاکستان میں. بعد میں آئے وسیم وقار اور شعیب اختر, لیکن اس سے پہلے کوئی, تو مجھے کوئی بتانے والا بھی نہیں تھا کہ میں ان سے پوچھتا کیا کیسے کروں. تو خیر میں نے پھر خود سیکھا, ٹریننگ خود سیکھی, فٹنس ٹریننگ خود کی, باقیوں سے زیادہ دگنی محنت کرتا تھا باقیوں کے مقابلے میں. یہ یہاں تو آپ کھانے پینے کا آپ کو جو ہمیں پتہ ہے صاحب تو سب کو پتہ ہے, تو وہاں کھانے پینے کا کیا بندوبست تھا؟ وہاں تو آکسفورڈ وغیرہ میں تو بہت سمپل سا کھانا ہی مل سکتا ہے. مجھے تو علاوہ اس سینڈوچ کے جو بے نظیر آپ کے لیے کبھی کبھی بنایا کرتی تھی اور دوسرے اسٹوڈنٹس کے لیے. نہیں, بے نظیر کا یہ ہوتا تھا کہ اچھا مجھے اتنا یاد ہے کہ انگلینڈ کی سردیوں میں سارا وقت بھوک لگی ہوتی تھی. ہمیں یہاں عادت پڑی ہوئی تھی 3 دفعہ کھانا, ماں میرے کھانا ناشتہ کرو, پھر آگے لنچ کرو, پھر چائے علیحدہ, پھر رات کو کھانا علیحدہ, پھر ماں دودھ پلاتی تھی سونے سے پہلے. تو مجھے تو وہ عادت پڑی ہوئی تھی. اب وہاں گئے ہم, تو وہاں مجھے یاد ہے کہ ہمارا اوپر ہوتا تھا, جب میں آکسفورڈ میں گیا تو ادھر وہ ڈائننگ روم ہوتا تھا, یعنی ڈائننگ روم سے کھانا کھایا, اترا تو پھر بھوک لگ گئی. تو مجھے اتنا یاد ہے سارا وقت بھوک لگی ہوتی تھی. سردی بھی اور ورزش بھی, 2 چیزیں. خیر نہیں, سردی اور ان کا کھانا ہی بڑا, ہمیں تو عادت پڑی ہوئی تھی یہاں کھانے کی. تو پھر مجھے یاد ہے پھر بے نظیر وہ دوسرے کالج میں ہوتی تھی, تو اس کے سنڈے کو نا اس کے ہوتی تھی وہ ایک اوپن ہاؤس کرتی, کیونکہ وہ یونین کا الیکشن لڑ رہی تھی تو وہ ان کو بلاتی تھی. تو وہ پھر مجھے خیر میری اس سے اچھی دوستی تھی, اور اس کی ایک اور میرا دوست تھا انڈیا کا, وکرم مہتا. ان دونوں بڑے کم پاکستانی انڈینز ہوتے تھے, تو ہم پھر دونوں, کیونکہ ہم بھوکے اتنے ہوتے تھے, ہم جاتے تھے وہاں کھانے کے لیے. سینڈوچ خود بناتے تھے؟ نہیں, وہ پورا کیٹر کرتی تھی, بڑی وہ شان و شوکت میں رہتی تھی. اچھا پھر یہ کرکٹ کا تو خیر بہت سی باتیں لوگوں کو پتہ ہی ہیں. پھر آپ کرکٹ کے علاوہ آپ شکار کا بڑا مشغلہ ہو گیا. یہ اپنے پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے علاقے میں آپ جاتے تھے کھارا شریف شکار کرنے. بھائی شکار کا کب سے قصہ شروع ہوا؟ شکار کا 7 سال کی عمر تھا جب پہلی مجھے ایئر گن وہ ملی. تو مجھے یاد ہے میں نے پہلے اپنی جو فاختہ ماری 7 سال کی عمر میں. اس کے بعد بس کہاں پہ؟ وہیں زمان پارک میں؟ زمان پارک سے ابھی ہمارا گھر بن رہا تھا, جب 1 سال کے بعد بن گیا. جب خاموشی ہوتی تھی زمان پارک میں, کوئی زمان پارک تو ایک یعنی لاہور شہر سے باہر ہوتا تھا زمان پارک. وہاں تو کوئی 8-9 گھر تھے سارے ہمارے رشتہ داروں کے, ساتھ نہر ہوتی تھی, کبھی ایک اعتزاز حسن کا اعتزاز کا ساتھ ہوتا تھا, اور کبھی کبھی کوئی نہر کے اوپر کوئی گاڑی آیا کرتی تھی, کبھی اس کی آواز یاد ہے مجھے. تو وہ ایسا, جب HSN کالج سے ہم زمان پارک کی طرف آتے تو موسم بدل جاتا تھا. یعنی وہ شہر سے سردیوں میں ان دنوں میں تو سائیکلوں پہ پھرتے تھے ہم یار, تو جو آپ کیونکہ آپ ایک دم فیل کرتے موسم بدل جاتا تھا. یعنی سارے کھیت تھے ہمارے ارد گرد, وہ دوسری طرف نہر کے جو آج یہ سارا کھیت تھے یہاں. تو میں تو اس ٹائم پہ بڑا ہوا ہوں زمان پارک میں. اچھا خیر ہوگا فاختہ ماری اس سے. اور اس کے بعد یعنی ایسا ایک میرا شکار کا obsession ہوا, وہ تب سے لے کے بس 2 ہی تھے, پر وہ آہستہ آہستہ صرف کرکٹ اور شکار پہ پھنس گیا. تو وہ کلیش کرتا تھا کئی دفعہ, کیونکہ جیسے میں نے یہ کس چیز کا شکار کرتے تھے؟ اڑیال وغیرہ کا بھی؟ صرف تیتر کا. تیتر کا کھانا بھی مجھے تب بہت پسند تھا, تیتر, اور صرف تیتر کا, کیونکہ تیتر کا, اور سب سے جو میرا جدھر یہ پیر صاحب کی جگہ ہے نا, یہ سالٹ رینج, ادھر سب سے میں انجوائے کرتا تھا تیتر کا. اس کے بعد میں نے دنیا میں انگلینڈ میں بھی کیا, کبھی مجھے نہیں مزہ آیا. یہ پشاوری چپل کا پہننے شروع کی؟ یہ ہمیشہ میں اصل میں گرمیوں میں ہمیشہ پہنتا تھا. اس وقت بھی HSN کے زمانے میں؟ HSN کے بعد, یعنی HSN کے بعد تو میں باہر ہی زیادہ رہا نا, لیکن یہاں گرمیوں کے اندر نا مجھے یہ زیادہ کمفرٹیبل ہمیشہ لگتی تھی, اس لیے کیونکہ اوپن. اچھا یہ پہنتے کیا تھے جب آپ HSN وغیرہ, ادھر HSN میں اور آکسفورڈ وغیرہ میں؟ یہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ نے جب آرٹیکلز لکھنے شروع کیے تھے اس وقت کہا کہ میں شلوار قمیض پہنوں گا. وہ نہیں, وہ آکسفورڈ کے بہت بعد. اچھا, اصل میں ہوا کرکٹ چھوڑنے کے بعد ہوا کیا, آج سے 35 سال پہلے کی بات ہے. میرے آئے ہوئے تھے, اچھا میں جایا کرتا تھا سارے اوپر پہاڑی علاقوں پہ, سارا ناردرن ایریاز میں سب پھرا ہوا, اور وہ مجھے بچپن سے اس کا بڑا شوق تھا, پہاڑوں کا شروع سے شوق تھا. اب میرے جو دوست تھے جو یہاں کے لاہور کے, جو ہم بڑا, ان کو کوئی شوق ہی نہیں تھا. تو جو میرے ادھر کے دوست تھے, کیونکہ میں انگلینڈ کے دوست تھے,
ان کو انہوں نے کئی تصویریں دیکھی, ان کو بڑا شوق تھا, تو وہ آیا کرتے تھے میرے, یعنی میں جب جاتا تھا تو وہ مجھے کہتے تھے کہ ہمیں ساتھ لے جاؤ, تو باہر سے میرے انگلینڈ سے آتے تھے. تو مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں یہی اوپر استور ایک بڑی خوبصورت جگہ پر گلگت بلتستان میں, تو میں ادھر تھا, تو ادھر لوگ کرکٹ کی وجہ سے مجھے جانتے تھے, تو وہ جمع ہو گئے. تو میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ میں اب پہنی ہوئی ہے جینز اور ولایتی کپڑے جو کہ میرے گیسٹ نے بھی پہنے ہوئے ہیں, اور وہ جو عام لوگ ہیں جو ہمارے لوگ ہیں انہوں نے شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے. میں نے یہ بلوچستان بھی جائے نا, وہاں بھی احساس ہوتا ہے, وہاں آدمی نہیں پھر پتلون پہن سکتا لوگ. میں نے نہیں, سارے قبائلی علاقے میں چلے جائیں, زیادہ تر بلوچستان میں پختونخوا کے علاقوں میں چلے جائیں, ساری جگہ. تو میں نے سوچا کہ یہ ادھر سے سوچنا شروع کیا کہ میں کیوں ان کی طرح ہوں, میں پاکستان کا اور میں نے کپڑے ان کے پہنے ہوئے ہیں. ادھر سے میں نے پھر سوچا, اور پھر میں نے اپنے ذہن میں سارا دیا کہ یہ ایک ہمارا غلامی کا انگریزوں نے ہمارے اندر چھوڑ کے چلے گئے, کیونکہ میں نے پھر ہسٹری بھی اسٹڈی کی نا, ہسٹری کے اندر انگریزوں نے کیا کیا. اب انگریز حکومت کیسے کیا, کوئی 4-5 انگریز تھے 40 کروڑ لوگوں پہ, کیسے حکومت کی, احساس کمتری ڈالی. اور احساس کمتری کیسے ڈالی, جو مغلوں کی ایرسٹوکریسی تھی, جو ان کے گورنرز تھے یا ان کے جو صوبے دار یعنی پروونس کے چیفز تھے, ان کے کپڑے پہنا دیے انہوں نے اپنے بیروں کو. باہر جو کھڑے ہوتے ہیں ہوٹلوں کے باہر, وہ یہ مغل کی ایرسٹوکریسی کے کپڑے تھے, یعنی ان کی اشرافیہ کے کپڑے تھے, پگڑیاں, اور وہ یہ اشرافیہ کے کپڑے تھے, اور ان کو پڑھا دیے جو نیچے جو ان کا کیپٹن تھا, جو عبد الرحیم خانہ جو تھا وہ پہنتا تھا اس طرح کا, اور جو انگریزوں کے کپڑے تھے وہ پہنا دیے انہوں نے کیپٹن کو. اچھا, اس سے ایک اور واقعہ یاد ہے. نہیں, لیکن میں صرف آپ کو نہیں, لوگوں کی کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں, ہم ریلائز نہیں کرتے کہ اس سے کیا ہوا, کہ آپ صرف یہ نہیں کہ ان کے کپڑے پہنے, انگریزی بولی, ایک پوری دوسری طرز زندگی, ایک دوسری آپ قوم کی کلچر کے غلام بن گئے, ذہنی غلام بن گئے. تو یہ میں نے تب سوچا یہ ٹھیک بات ہے, کہ ہم اپنے لوگوں کے اندر احساس کمتری پہ رہے کہ جی میں ایچسن سے تو میں پینٹ قمیض پہنی ہوئی ہے, وہ بیچارہ اردو اسکول. وہ انگریزوں کو خود اس کا بڑا تجربہ تھا نا, وائکنگز نے ان پہ رول کیا, نارمنز نے کیا اپنا, ایون فرینچ نے کیا, اور نارمنز, وائکنگز, رومنز, اور انہوں نے خود غلامی کا بڑا طویل تلخ تجربہ تھا نا جس سے انہوں نے سیکھا.